حازم خان زادہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر اب پریشانی کے سائے چھانے لگے تھے۔ وہ فون کان سے لگائے بے حد فکر مندی سے مقابل کی بات سن رہا تھا۔ گل خان، دادا جی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اپنا سٹینڈ پر لگا کوٹ اور گاڑی کی چابی لیے جلدی سے اپنے آفس سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، تب تک کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فوری بتانا ہے۔ وہ ریسیپشن پر رکتا، فون بند کر گیا اور پھر وہ اپنی سیکرٹری کو ضروری ہدایات دیتا اپنی کمپنی کی عمارت سے نکلتا چلا گیا۔ وہ لمبے اور مضبوط قدم زمین پر دھرتا اپنی گاڑی کی طرف آیا تو ڈرائیور نے جھٹ آگے بڑھتے اس کے لیے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا اسے ایسے کرنے سے منع کر گیا تھا۔ نعمان خان، میں گاؤں جا رہا ہوں تو کچھ دن اب وہیں رکوں گا، تو خود ڈرائیو کر کے جا رہا ہوں۔ تم ان دنوں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارو۔ وہ اجلت میں بولتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا تیز رفتاری سے گاڑی وہاں سے نکال لے گیا۔ حازم خان زادہ کو کال کرنے والا حویلی کا خاص ملازم گل خان تھا، جس نے اسے بتایا تھا کہ دادا جان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے انہیں نزدیکی ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ حازم خان زادہ بھی سیدھے وہیں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہاں پہنچنے سے کچھ دیر پہلے گل خان نے دادا جان کو گھر کا بتایا تو وہ حازم خان زادہ سکون بھری سانس خارج کرتا گاڑی کو حویلی کے راستے پر موڑ گیا تھا۔ حازم خان زادہ جیسے ہی حویلی کے رہائشی حصے کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تو ٹھیک اسی وقت ایک چھوٹی سی جان اس سے آ ٹکرائی۔ دونوں کی تیز رفتاری کی وجہ سے زوردار تصادم ہوا، جس سے حازم خان زادہ تو زیادہ فرق نہیں پڑا، البتہ اس کی پیشانی پر بے شمار بل پڑ چکے تھے۔ وہیں وہ چھوٹی سی لڑکی جس کا سر اس ٹکراؤ میں حازم خان زادہ کے سینے سے لگا تھا، وہ ابھی تک اپنا گھومتا سر لیے اس کی سفید شرٹ کو اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینچے کھڑی تھی۔ نورے، یہ کیا حرکت تھی؟ دیکھ کر نہیں چلا جاتا تم سے؟ حازم خان زادہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ نرم نہیں رکھ پایا تھا، جس پر جیسے ہی نورے نے اس کی سخت کھردری آواز سنی، منہ بناتے ہوئے جھٹ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ حازم لالا، اگر ہم دیکھ کر نہیں چل رہی تھی تو آپ آنکھیں کھلی رکھتا نا؟ وہ اپنے دکھتے سر پر ہاتھ رکھتی اپنی مخصوص پٹھانی انداز میں تڑک کر بولی تھی۔ نورے حازم خان زادہ کے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس سے 12 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں منہ ماری ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی یہ زبان چلانے کی عادت حازم خان زادہ کو سخت بری لگتی تھی، کیونکہ ہر جگہ حازم خان زادہ کو ایک خاص پروٹوکول ملتا تھا۔ وہ اپنے گھر کا بڑا بیٹا تھا، اس گھر کا وارث تھا، تو سب کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اچھا، ہم فی الحال مان لیتا ہے ہماری غلطی ہے، کیونکہ ہمیں مزید نہیں لڑنا۔ دادا جان کا طبیعت خراب ہے تو ہم ان کے پاس جا رہا ہے۔ آپ کو بھی آنا ہے تو آ جائے۔ دادا جان کا طبیعت آپ کی بدولت ہی خراب ہے۔ وہ اس پر احسان کرنے والے انداز میں بولتی آخری بات خاص طور پر اس پر جتا گئی تو حازم خان زادہ نے اس چھوٹی سی فتنہ نما لڑکی کو گھوری سے نوازا اور اس کی مزید باتیں سنے بغیر دادا جان کے کمرے کی طرف چلی آئے۔ مگر نورے کو یہ کہاں برداشت ہونا تھا، اسی لیے وہ بھاگتی اس سے پہلے کمرے میں داخل ہوتی دادا جان کے بیڈ پر چڑھتی اپنی جگہ سنبھال چکی تھی۔ وہ کسی صورت حازم خان زادہ کو دادا جان کا پیار اور محبت اکیلے بٹورنے نہیں دے سکتی تھی۔ نورے کو اپنے پاس دیکھتے نواب خان کے چہرے پر شفقت چھائی تھی۔ نورے جلدی سے اس کا بازو پکڑے اپنے کاندھے پر رکھ گئی جب اسی وقت حازم خان زادہ کمرے میں داخل ہوا اور اپنی شاندار شخصیت کی بدولت وہیں ہر طرف چھانے لگا تھا۔ نواب خان کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی وہ جھٹ اپنی ٹیک اور نورے کے گرد سے اپنا بازو ہٹاتے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے، جس پر نورے نے منہ بگاڑنا شروع کر دیا۔ میرا خان آیا ہے، کسی نے بتایا کیوں نہیں ہم کو؟ وہ پیار اور محبت کا پیکر بنے اپنی باہیں حازم خان زادہ کے لیے وا کر گئے تو وہ جھٹ آگے بڑھتے ان کے پہلے کی نسبت کمزور ہوتے وجود کو خود سے لگا گیا۔ نواب خان کے دل میں جیسے ٹھنڈک اترتی چلی گئی کہ انہیں اپنے پوتے سے اس قدر ہی زیادہ پیار تھا۔ دادا جان اب شاید ان سے ناراض تھا؟ نہیں، نورے کے لہجے میں خفگی کا اثر چھپا تھا۔ اپنے پوتے کے آگے وہ اسے بھولنے لگتی تو وہ جھٹ انہیں یاد دہانی کروانے کی کوشش کرنے لگتی، جس پر وہ خفیف سا ہنس دیے تھے کہ ان کی ناراضگی تو ارحام خان زادہ کو اپنے سامنے دیکھتے ہی ختم ہوا جایا کرتی تھی۔ میرے اتنے فٹ فاٹ سے دادا جان کو کیا ہو گیا آخر؟ ارحام خان زادہ سنجیدگی سے بولتا ان کے ہاتھ پکڑے اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ آپ کو یاد کرتے کرتے ہمارا دادا جان بیمار پڑا تھا
حازم خانزادہ کے ہاتھ سے نواب خان کا ہاتھ ایک طرح سے کھینچتے ان کے بازو سے لگ کر بیٹھی تھیں۔ اس کی بات پر حازم خانزادہ واقعی میں تھوڑا شرمندہ ہوا، کیونکہ اس نے اس بات حویلی چکر لگانے میں زیادہ دن کا وقفہ ہی لے لیا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور اسی وقت سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، جبکہ حازم اس وقت فرصت سے اپنے دادا جان کے پاس بیٹھا ان کی ٹانگیں دبانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ جب نواب خان نے اپنا گلا کھنکارتے ہوئے ایک نظر وجاہت سے بھرپور حازم خانزادہ کے چہرے پر ڈالے، وہ اپنے دل کی بات کرنے کے لیے الفاظ تلاشنے لگے۔ حازم خان، میری خواہش پوری کرو گے؟ ان کا لہجہ التجائیہ تھا، جس پر حازم خان نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، آپ کہہ کر تو دیکھیں، حکم کریں بس، آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر۔ حازم خانزادہ نے ان کا مان بڑھایا تو وہ دھیما سا مسکرائے۔ حازم خان، تم جانتے ہو نا، نورے اور تم میرے لیے کتنے اہم ہو، میرے دل کے قریب۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ پیارے سے 2 لوگ ایک ساتھ جڑ جائیں۔ نورے بہت معصوم ہے اور جانتا ہوں ابھی کم عمر بھی ہے، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس طرح بس تم ہو جو اسے تحفظ دے سکتے ہو۔ نواب خان اپنی بات سے حازم خانزادہ پر قیامت برپا کر چکے تھے کہ وہ ان کی ٹانگوں پر موجود اس کے ہاتھ ایک ہی جگہ جم چکے تھے۔ وہ ساکت سا لب لیے بیٹھا تھا۔ کچھ بولو نا خان۔ نواب خان اس کے چہرے کو پڑھتے دھڑکتے دل کے ساتھ بولے۔ دادا جان، میں کیسے؟ نورے تو مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ حازم خانزادہ کچھ بوکھلا کر بولا تھا۔ دل ہی دل میں وہ سخت بے چین اور پریشان ہو چکا تھا، لیکن وہ دادا جان کو ایک دم سے انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کچھ ان کی خرابی طبیعت کا بھی خیال تھا، جانتا ہوں میرے بچے، اسی لیے تو ابھی بس نکاح کا ارادہ ہے، جب وہ 18 کی ہو جائے تو رخصتی کر لیں گے۔ وہ تو جیسے سب سوچے بیٹھے تھے۔ حازم خانزادہ کا چہرہ گہری سنجیدگی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتے دماغ کے گھوڑے دوڑائے، کوئی بہانہ تلاش کرتے منہ کھولا ہی تھا کہ نواب خان نے اٹھ کر بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میری نورے کو لوگ ہیں نا اپنے نکاح میں؟ میں شاید تمہیں ظالم لگ رہا ہوں، مگر کیا کروں بچے، میرا دل 2 جوان بیٹوں کو مٹی تلے دفناتے کمزور ہو چکا ہے۔ ایک یہ نورے ہے جس کی وجہ سے میرے اندر زندگی کی رمق دوڑ رہی ہے، اسی لیے اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ نواب خان ہر طرح سے حازم خانزادہ کو اپنے گھیرے میں لیتے بے بس کر چکے تھے کہ اسے سب بھول کر اس بات میں سر ہلانا پڑا، اور اس کے سر کی ذرا سی جنبش سے ہی نواب خان جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ میرا فرما بردار بچہ، تم نہیں جانتے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ بس صبح ہوتے ہی شام تک تم دونوں کا نکاح پڑھوا دیں گے سادگی سے۔ نواب خان حازم خانزادہ کو خود سے لگائے اس کی پشت سہلاتے اپنا اگلا پروگرام اس کے گوش گزار کرنے لگے تھے، تو حازم خانزادہ کے پاس سوائے ضبط کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سختی سے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا، اور اس کے بعد وہ زیادہ دیر نواب خان کے پاس بیٹھ نہیں سکا اور نیند کا بہانہ کرتے جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا کہ آخر میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ حازم خانزادہ کمرے کا دروازہ دھاڑ نما آواز کے ساتھ بند کرتے چلایا تھا، نورے، نورے! آخر دادا جان کو اس کے آگے میں نظر کیوں نہیں آتا؟ انہیں بس اس کی پرواہ ہے، میرے جذبات جائیں بھاڑ میں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اپنا پرفیوم اٹھا کر دیوار پر مارتے اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ پھر آخر کار وہ اپنے تھکے اعصاب کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتا، بالوں میں ہاتھ پھنسائے سر جھکائے بیٹھ گیا تھا۔ خود کو نارمل کرنے کے لیے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، اور اس رات سونے سے قبل وہ بس کسی معجزہ ہونے کی امید کے ساتھ نیند میں اترتا چلا گیا۔ لیکن اگلے دن شام کو نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے حازم خانزادہ کی ہر امید ختم ہوتی چلی گئی تھی۔ اس نئے رشتے کے بننے پر حازم خانزادہ کے اندر کڑواہٹ بڑھنے لگی تھی، اور یہ کڑواہٹ کسی صورت میں نکلنی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نواب خان اپنے بازو کے حلقے میں نورے کو لیے حازم خانزادہ کے پاس آئے۔ نورے کو اس کے ساتھ ایک ہی صوفے پر بٹھا گئے تو اپنی اپنی جگہ دونوں ہی جزبز ہو کر رہ گئے۔ کم عمری میں یہ نکاح اور اب حازم خانزادہ کے ساتھ بیٹھنا کہ سب کی نظریں ان پر جمی تھیں، تو اس صورت میں نورے جو ہر وقت پٹر پٹر بولا کرتی تھی، نظریں جھکائے گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ سبھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے تصویریں بنوانے لگے کہ یہ نواب خان کی خواہش تھی، جبکہ حازم خانزادہ نے اپنی نئی نویلی منکوحہ کی طرف ایک نظر نہیں ڈالی تھی، جو سفید فراک اور ریڈ دوپٹے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت معصوم سی پری بنی سب کا دل مو رہی تھی۔
جب اسی وقت ایک کال سننے کا بہانہ بناتے حازم خان زادہ جلدی سے نورے کے پاس سے اٹھ کر نکلتا چلا گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان لمحوں کو محسوس کرنے کی کس قدر کسک اس کے اندر جنم لینے والی ہے۔ نورے لوڈو کو اپنی بغل میں دبائے اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کا رخ دادا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ دونوں دادا پوتی بہت مزے سے لوڈو کھیلا کرتے تھے، لیکن آج جب نورے ان کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھے۔ وہ ان کے مردان خانے میں ہونے کا سوچتے ادھر ہی چلی آئی جب اس کا حازم خان زادہ سے نکاح کے بعد پہلی بار سامنا ہوا، جس سے نورے کے انداز میں تھوڑی جھجک پیدا ہوئی، جس پر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ تو وہ ایک گہری سانس بھرتے اپنے سابقہ روپ میں واپس آتی حازم خان زادہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہم تمہارا دلہن ہے، ہمارے ساتھ لوڈو کھیلے گا؟ وہ اپنی پٹھانی طرز میں ناک سکیڑتی بولی تھی۔ حازم خان زادہ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا تھا، جو تھی تو 12 سال کی، مگر پنگے ہمیشہ حازم خان زادہ سے لینے کی کوششوں میں رہتی تھی۔ شرافت سے اندر جاؤ، اگر مردان خانے میں قدم رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ اس کے ساتھ کم زیادتی تھی کہ اس نے ایک 12 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا، تو کیا وہ اس کے ساتھ لوڈو بھی کھیلے گا؟ حازم خان زادہ کو خود پر جی بھر کر ترس آیا تھا۔ سب صحیح کہتے ہیں، آپ کو بس چتر چتر کرنا ہی آتا ہے، وہ غصے سے کہتے وہاں سے پلٹنے لگی جب حازم خان زادہ نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ چھوڑو ہمارا بازو، نورے نے کہتے حازم خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھا، تو حازم خان زادہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے پل بھر کو تھما تو وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتی بھاگ گئی۔ حازم خان زادہ نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا تھا۔ وہ واپس مردان خانے میں جانے کے بجائے اپنے سیل فون پر سیکرٹری کو کال ملاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آج شام تک یہاں سے جانے کا سوچ چکا تھا۔ وہ اپنا ضروری سامان لیتا، نکسک سا تیار کمرے سے نکلتا، سب سے ملنے لگا، تو آج وہ سب سے ایسے مل رہا تھا جیسے کہیں لمبے عرصے کے لیے جا رہا ہو۔ وہ اپنی ماں، چچی اور بہن سے ملتا دادا جان کے پاس چلا آیا۔ وہ اس وقت بھی مردان خانے میں موجود تھے کہ انہیں زمینی معاملات کے ساتھ گاؤں کے بہت سے مسائل کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ انہوں نے کبھی حازم خان زادہ پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا تھا، نہ ہی اس نے حساس کیا تھا کہ اس کے باپ اور چچا جو ایک حادثے میں انتقال کر گئے، ان کے بعد اس گھر کو اس کی ضرورت ہے۔ اسے بزنس میں دلچسپی تھی تو وہ بس اسے ہی بڑھانے میں لگا ہوا تھا۔ ابھی وہ بس اپنے بارے میں ہی سوچتا کہ یہ گھر کیا اپنا ملک چھوڑ کر ہی جا رہا تھا، مگر کہیں دل میں ارادہ تھا کہ شاید کچھ عرصے تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ واپس چلا آئے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی واپسی تک کیا کچھ کھو دے گا۔ کیا بات ہے بچے؟ نواب خان سے ملتے جب حازم خان زادہ کافی دیر ان کے گلے لگا کھڑا رہا تو انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ دل میں 100 وسوسے جاگے تھے۔ کوئی بات نہیں، اور ہاں دادا جان، اب آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے، سمجھے آپ؟ وہ اپنی اداسی چھپانے کی کوشش کرتا پیچھے ہٹتا بولا، اور ایک نظر ان کے چہرے کی طرف دیکھتا خدا حافظ کہتے پلٹ گیا۔ حازم خان زادہ اس سے شام حویلی سے نکلتے روانہ تو شہر کی طرف ہوا، لیکن وہاں سے اس کی منزل ایئرپورٹ کی طرف تھی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے بغیر کسی کو بتائے سب کچھ چھوڑے امریکہ جا رہا تھا۔ نورے اپنی پٹھانی فراک کے دوپٹے کو سنبھالتی دادا کے پاس آئی تو وہ پریشانی سے فون پر لگے تھے۔ کیا ہوا دادا جان؟ نورے نے اس کے پاس بیٹھتی استفسار کرنے لگی تو وہ اس کی طرف دیکھتے ذرا سا مسکرائے۔ وہ میں کب سے حازم کو کال کر رہا ہوں مگر اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ اس نے خود بھی جب سے گیا ہے فون نہیں کیا، ورنہ پہلے تو شہر پہنچتے ہی اپنی خیریت کی اطلاع دے دیا کرتا تھا۔ وہ گہری پریشانی سے بولے تو نورے کو حازم کی اس لاپرواہی پر غصہ آنے لگا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو دادا جان، اپنا فون ہمیں دے، ہم ٹرائی کر کے دیکھتا ہے۔ وہ ان کا فون پکڑے حازم کا نمبر ملا گئی، لیکن آگے سے نمبر بند دیکھتے وہ اپنا دماغ لڑاتے دادا جان سے حازم کے سیکرٹری کا نمبر لیتی، اسے کال ملا گئی۔ اس کا آواز کھولو بچے، نواب خان اپنے دل میں بڑھتی بے چینی کے سبب بولے تو وہ کال اسپیکر پر کر گئی۔ تو پھر حازم کے سیکرٹری کی کال اٹھانے پر نورے کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نواب خان خود ہی اس سے حازم کے بارے میں پوچھنے لگے، تو آگے سے جو خبر انہیں سننے کو ملی اس پر وہ ساکت ہوتے چلے گئے، جبکہ اس خبر پر نورے کا قدرتی سرخ چہرہ بھی سفید سا پڑ گیا۔ وہ الوداعی کلمات کہتی فون کو بے جان ہاتھوں سے وہیں بیڈ پر رکھتے دادا جان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ پریشان کیوں ہو رہا ہے دادا جان؟ وہ کسی کام کی وجہ سے گیا ہوگا۔ نورے نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے سے نفی میں سر ہلا گئے۔ وہ ہمیشہ مجھے بتا کر جاتا ہے تو اب وہ کچھ بولتے بولتے رکے تھے جب نورے کے الفاظ پر چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے۔
آپ نے ان کو ہم سے نکاح پر مجبور کیا تھا؟ نورے کے سوال پر وہ نظریں چرانے لگے تو نورے کو جیسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ آپ دکھی نہ ہوں، وہ اگر غصے میں ہے تو کچھ دن تک رابطہ کر لے گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھپکتی بڑی سمجھداری سے ان کی پریشانی دور کر رہی تھی، جس پر نواب خان اپنی پریشانی بھولتے مسکرا کر موضوع سے ہٹ کر بات کرنے لگے۔ 1 مہینہ گزر گیا لیکن حازم خان زادہ نے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی ایک سنگ دلی پر نواب خان ششدر رہ گئے، لیکن جب ایک دن گل خان کو حازم سے بات کرتے سنا تو غصے سے آگ بگولا ہوتے اسے سختی سے آئندہ یہاں کی کوئی بھی خبر حازم خان زادہ تک پہنچانے کو منع کر گئے۔ انہیں حازم خان زادہ کے ساتھ گل خان پر بھی سخت غصہ آیا تھا۔ حازم خان زادہ جو گل سے یہاں کی ساری خبریں لے کر مطمئن ہو جایا کرتا تھا، اب پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ تب وہ ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی دادا جان کو کال ملا گیا۔ تم یہاں سے کیوں بھاگا؟ نواب خان بغیر سلام دعا کیے آج اپنی پٹھانی لہجے میں بولے تھے، جو ان کے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ میں نہیں بھاگا دادا جان، وہ حازم خان زادہ صفائی دینی چاہی لیکن وہ آگے سے بات کاٹ گئے۔ اسے بھاگ جانا ہی کہتا ہے حازم خان زادہ، تم کو نورے سے نکاح سے مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس رشتے کو بھول جاؤ اور جیسے اپنی زندگی گزارنی ہے گزارو، ہم تمہاری زندگی میں دخل نہیں دے گا۔ نواب خان زادہ اپنی بات کہتے کال بند کر گئے اور اس کے بعد وہ اپنی ناراضگی میں حازم خان زادہ سے بھی زیادہ پکے نکلے کہ انہوں نے پھر کبھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، اور جب نورے ان سے کہتی کہ انہیں یہ نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ آگے سے شرمندہ ہو جایا کرتے تھے کہ وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے چکر میں نورے کے ساتھ زیادتی کر گئے تھے، کیونکہ حازم کو تو وہ اپنی مرضی کرنے کی اجازت دے چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ لازماً وہیں امریکہ میں رہتے کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوگا، لیکن اب وہ نورے کے حق کے لیے کس منہ سے اس سے بات کرتے، اور دوسرا ان کا دل نورے پر طلاق کا دھبا لگوانے سے ڈرتا تھا۔ 5 سال بعد 5 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس دوران حویلی میں کچھ بھی نہیں بدلا، بس دادا جان اپنے پوتی کی جدائی میں آدھے رہ گئے تھے کہ حازم خان زادہ کو لگا تھا کہ انہیں اپنے سامنے نورے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، تو وہ بھی جواباً ان سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا تھا کہ دادا جان آخر ایک دن تو اسے واپس آنے کا کہیں گے تو کیا پتہ نورے سے نکاح ختم کرنے کا عندیہ بھی دے دیں۔ حازم خان زادہ نے 5 سال کا عرصہ نورے اور دادا جان کو یاد کرتے ہی گزارا تھا کہ جیسے ایک کی یاد کے ساتھ دوسرے کی یاد لازمی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ نورے کو اپنے دل و دماغ میں یاد رکھے وہ بری طرح اس کی ذات کی کشش میں مبتلا ہوا ہے، اور دوسرا نکاح کے پاکیزہ بولوں نے اس کے دل پر اثر کیا تھا کہ وہ جان ہی نہیں سکا تھا۔ جب ایک دن اچانک نواب خان کے مرنے کی اطلاع اس تک پہنچی تو وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی، لیکن ایسا نہیں تھا، اور وہ اپنی ضد اور غصے میں اپنی قریبی ہستی کو کھو چکا تھا، اور یہ جس کی وجہ سے ہوا تھا۔ حازم کو اس سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں نورے خان زادہ۔ حازم خان زادہ پہلی ہی فلائٹ سے پاکستان پہنچا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اپنے دادا جان کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی منتوں کے بعد دادا جان کی میت کو دفنانے سے روکا تھا، کیونکہ نورے اس حق میں بالکل نہیں تھی، اور یہ خبر بھی حازم تک پہنچ چکی تھی، اور اس چھوٹی سی لڑکی کی اس جرت پر اس کا طیش بڑھا تھا۔ حازم خان زادہ کی آمد پر اس کی ماں اور چچی بہن اس سے لپٹ کر زارو قطار روئی، تو وہ انہیں دلاسا دیتے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے دادا جان کے چہرے کو آخری بار دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ یہاں ایک طرف خاموشی سے آنسو بہاتی چہرہ جھکائے ایک لڑکی بیٹھی تھی جو کہ یقیناً نورے ہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے حازم سے کسی سلام دعا کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، تو حازم کو بھی جیسے پرواہ نہیں تھی۔ حازم آج بھی اس پر غور کیے بغیر بس دادا جان کے چہرے پر نظریں ٹکا گیا، جب تھوڑی دیر بعد ان کی پھپھو کا 24 سالہ جوان بیٹا فراز چہرے پر دکھی تاثرات لیے وہاں آیا اور سیدھے نورے کے پاس بیٹھتا دھیمی آواز میں اسے کچھ کہنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے حازم کی نظر اوپر اٹھی تھی اور سیدھی نورے کے چہرے پر جا پڑی۔ وہ ہمیشہ سے خوبصورت تھی، اور اب وہ جس سوگوار حالت میں سفید لباس میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے بیٹھی تھی تو بہت پروقار سی لگ رہی تھی۔ گول سفید چہرہ کچھ سفید کچھ سرخ پڑا ہوا تھا، آنکھیں رو رو کر سرخ ہوتی سوجن کا شکار تھی۔ چہرے کی سنجیدگی اسے عمر سے بڑا دکھا رہی تھی۔ اس کی عمر ابھی ہوئی تو 17 سال تھی، لیکن پھر بھی وہ کہیں سے بھی چلبلی سی لڑتی جھگڑتی نورے نہیں لگ رہی تھی۔ حازم نہ جانے کب تک نورے کو تکتا چلا جاتا کہ جب کچھ اور مرد اندر داخل ہوئے، کیونکہ جنازے کو لے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔
تب نہ چاہتے ہوئے بھی حازم نے دیکھا کہ نورے خود دکھ میں نڈھال ہونے کے باوجود گھر کی دوسری عورتوں کو سنبھال رہی ہے۔ اسے ایسے حوصلے کی امید حازم کو ہرگز نہیں تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اب آنے والا ہر لمحہ اسے ایسے ہی حیرانی میں مبتلا کرنے والا ہے۔ گھر میں آئے کئی مہمان جا چکے تھے، تو ایسے میں گھر کافی سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ حازم اپنی ماں اور بہن کے پاس کافی دیر بیٹھنے کے بعد جیسے ہی راہداری کی طرف آیا، نظریں ادھر ادھر دوڑاتے وہ لاشعوری طور پر نورے کو تلاش کر رہا تھا۔ جب آگے بڑھتے ہی اگلا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی اور دل میں شدید جلن پیدا ہوتی چلی گئی، کیونکہ سامنے نورے فراز کے کاندھے کے قریب اپنی پیشانی ٹکائے کھڑی تھی اور فراز اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کی یہ نزدیکی حازم کو جیسے دہکتے تندور میں گرا گئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حازم کی سخت اور کھردری آواز پر نورے جھٹ سے پیچھے ہٹتی اپنا رخ موڑ کر اپنے چہرے پر بہتے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ وہ یقیناً رو رہی تھی۔ وہ بس لالی نانا جان کا ذکر کرتے جذباتی ہو گئی تھی، تو ہم نے انہیں کھل کر کہا کہ رو لو تاکہ دل پر بوجھ نہ بن جائے، فراز دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ نورے کے چہرے پر ناگواری سی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اسپاٹ چہرے کے ساتھ فراز کے مقابل ہوتی اس سے حازم خانزادہ کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور یہ حازم کو اپنی توہین لگی۔ وہ یہاں سے جانے کے بجائے نہ جانے کیوں وہیں کھڑا رہا۔ لالا، سب مہمانوں کے سونے کا انتظام ہو گیا نا؟ نورے کے بولنے پر حازم پھر سے چونکا تھا کہ وہ صاف اردو میں بات کر رہی تھی۔ لہجہ اور انداز بہت ذمہ دارانہ سے تھے۔ جی لالی، سب ہو گیا، فراز کے جواب دیتے ساتھ گل خان بھی وہیں چلا آیا تھا، اور وہ بھی حازم کو چھوڑے نورے سے ہی کل دن میں ہونے والی گل خانی کے انتظامات کے بارے میں بات کرنے لگا تھا۔ حازم خانزادہ کو اپنا آپ وہاں غیر ضروری لگا تو وہ خاموشی سے پلٹ گیا، جس پر نورے نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالتے اپنا سر جھٹکا تھا۔ جس جگہ آج حازم کو ہونا چاہیے تھا وہ جگہ نورے لے چکی تھی۔ یہ سب دیکھتے حازم کے دل میں گلٹ بھرنے لگا تھا۔ یہ احساس کچوکے لگانے لگا کہ حازم خانزادہ ایک خود غرض اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا بزدل انسان بھی ثابت ہو رہا ہے۔ وہ جو اپنی حویلی میں واپسی تک دل میں نورے کے لیے غصہ لیے ہوئے تھا، اس غصے میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی۔ اگلی صبح حازم کمرے سے باہر آیا تو اسی وقت نورے بھی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ اس وقت اپنے سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ سر پر لیے اور ایک بڑی سی شال پیچھے سے اپنے کاندھوں پر پھیلائے متناسب چال چلتی لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ حازم خانزادہ کی آنکھوں میں بے ساختہ ماضی کی تصویر بننے لگی، جب یہ لڑکی ہر وقت لاپرواہ بنی چلنے کے بجائے بھاگتی پائی جاتی تھی، کبھی کسی سے ٹکراتی اور کبھی کہیں گرتی، اور آخری بار وہ جس طرح حازم خان سے ٹکرائی تھی تو حازم کو اس کا وہ لمس جیسے آج بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ اس پر نظریں ٹکائے کھڑا تھا جب اسے لاؤنج سے آگے مردان خانے کی طرف جاتے دیکھ کر وہ حیران ہوتا، خود بھی جلدی سے آگے بڑھا کہ ان کے ہاں آج بھی عورتوں کا مردان خانے میں زیادہ آنا پسند نہیں کیا جاتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اب یہاں سب بدل چکا ہے۔ اب یہاں کی روایات کو بنانے والی اور توڑنے والی ایک لڑکی تھی جس کا نام نورے خانزادہ تھا، اور ایسا یہاں کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ اپنے باپ دادا کی جگہ ایک لڑکی سنبھال رہی تھی کہ اس کا اختیار خود اس کے دادا جان نے اسے دیا تھا۔ حازم خانزادہ وہاں آیا تو ملازم نے تیزی سے اس کے لیے بھی نورے کے برابر میں کرسی رکھی۔ مردان خانے میں اس وقت گاؤں کی کچھ معزز شخصیات موجود تھیں جو شاید نواب خان کی تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر حازم خانزادہ کو بیٹھتے محسوس کر کے نورے نے وہاں سے جانا چاہا، جب سامنے بیٹھے ایک بزرگ بول پڑے تھے، آپ کہاں جا رہی ہیں بچے؟ ہمیں نواب خان کے لیے فاتح کہنی ہے۔ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہو تو آج بھی آپ کی یہاں موجودگی لازمی ہے، جس پر نورے کو مجبوراً دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ حازم خان، اچھا ہے تم آ گئے، آپ واپس تو نہیں جاؤ گے نا، کیونکہ یہاں اب تمہاری ضرورت ہے۔ ویسے تو نورے بچے سب سنبھالتی ہے اپنے دادا کے ساتھ، مگر پھر بھی گھر میں ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور شخص نے بولنے پر حازم خانزادہ نے حیرانگی سے نورے کی طرف دیکھا تھا، اور پھر اسے آج نورے کے بڑے دھڑلے سے یہاں بیٹھنے کی وجہ بھی سامنے آ گئی تھی کہ وہ ان سب چہروں کو بخوبی جانتی تھی، اسی لیے وہ سب ایک ساتھ موجود تھے۔ جی بالکل، اب مستقل یہیں رہنے کا ارادہ ہے۔ پوری کوشش ہے کہ ماضی کی غلطیاں اب نہ دہراؤں۔ حازم خانزادہ کے مضبوط لہجے میں بولنے پر سب نے اس کے فیصلے کی تعریف کی تھی، جبکہ نورے نے کچھ چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، اور تبھی حازم بھی اس کا خود کی طرف دیکھنا نوٹ کرتے جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، تو یوں آنکھیں چار ہونے پر نورے کے دل میں بڑے زور سے
ہلچل ہوئی تھی، جس کو وہیں دبانے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ سامنے بیٹھا انسان اس کی نظر میں بہت ظالم تھا اور وہ اس کے ہاتھوں اپنی اور اپنے دل کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دادا جان کے انتقال کو 40 دن سے زیادہ ہو چکے تھے۔ جب رات کے وقت سب ڈنر کی ٹیبل پر موجود تھے تو حازم خانزادہ کی ماں نگین بیگم بولی تھی کہ ان کی بیٹی پلوشی کے سسرال والے سادگی سے اس کی رخصتی مانگ رہے ہیں، جبکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا۔ حازم خانزادہ اپنی ماں کی بات سنتے ابھی کچھ سوچنے میں مصروف تھا جب اپنا کھانا مکمل کرتی نورے سنجیدہ سی بولتے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا جائز ہے تائی امی کہ وہ کافی عرصے سے انتظار میں ہیں، تو اب آپ انہیں ہاں کہہ دیں، باقی کے انتظامات ہو جائیں گے، آپ بس دن مقرر کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ نورے جیسے ہی اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے گئی، حازم اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس کی ماں اس سے مشورہ مانگ رہی ہے، جو کہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ یہ لڑکی اپنی عمر سے بڑی بننے کے چکروں میں پڑھ بھی رہی ہے یا پھر پڑھائی کو چھوڑتے اس بڑے پن کے مزے لے رہی ہے کہ ہر کوئی اس کے حکم کے مطابق چلے۔ وہ خود سے بڑبڑاتا کھانا زہر مار کرنے لگا کہ وہ آج 2 دن بعد شہر سے حویلی آیا تھا، آج ڈٹ کر گھر کا کھانا کھائے گا، لیکن اب کھانے سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ سب کو وہیں مصروف چھوڑتے تیز قدم لیتا آگے بڑھا۔ اس کا رخ نورے کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بلا ارادہ ہی بغیر دستک دیے کمرے میں چلا آیا تھا، اور نورے جو آج پھر حازم کو اپنے ارد گرد موجودگی پر بے سکون سی، اب کمرے میں آتے گہرے سانس بھرتے اپنی کتابیں کھولنے والی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور حازم خانزادہ اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ناگواری چھاتی چلی گئی۔ اتنا پڑھا لکھے اور ویل ایجوکیٹڈ ماحول میں رہنے کے باوجود آپ کو پتہ نہیں لگا کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے؟ نورے حازم کو دیکھتے تڑک کر بولی تو حازم خانزادہ دل میں اپنی حرکت پر نادم ہونے کے باوجود دھڑلے سے بولا، تم بھول رہی ہو کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ حازم خانزادہ کی بات پر نورے کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نے جنم لیا۔ وہی نکاح جس کے ہونے پر آپ منہ چھپاتے بھاگ گئے تھے کہ آپ جو اپنے پیارے دادا جان کا بھی آپ کو خیال نہیں رہا۔ نورے طنز کرتی حازم خانزادہ کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ جو بھی کہو، نکاح تو ابھی بھی قائم ہے۔ وہ ڈٹائی سے بولتا آگے بڑھتا اس کے نزدیک آنے لگا، اور اب زیادہ عرصہ قائم نہیں رہے گا، کیونکہ دادا جان مجھے اجازت دے کر گئے کہ آپ کی اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرتے ہی میں آپ سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہوں کہ مجھے بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار حاصل ہے۔ وہ سختی بھرے لہجے میں بولتی اعتماد سے حازم خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی علیحدگی والی بات حازم خانزادہ کے دل میں تکلیف پیدا کرنے کا سبب پیدا کرنے لگی تھی۔ اپنی اس بدلتی حالت پر حازم نے بغور نورے کا چہرہ جانچا تھا کہ وہ ایک مرد ہوتے ہوئے خود کو اس نکاح کی قید میں پاتا تھا، تو کیا نورے پر ایک لڑکی ہونے کے باوجود اس نکاح کے پاکیزہ بندھن نے کوئی اثرات نہیں چھوڑے؟ جبکہ حازم خانزادہ نے تو سنا تھا کہ لڑکیوں کے دل و دماغ پر ایک بار جس کا نام درج ہو جائے وہ مٹائے نہیں مٹتا۔ حازم خانزادہ کے دل میں جانے کیا سمائی کہ اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھاتے نورے کے نرم و ملائم سا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور خود سے لگا گیا تھا کہ اس افتاد پر نورے کا وجود ساکت پڑا، جبکہ حازم خانزادہ تو اس روئی جیسی وجود کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھتا کسی اور ہی دنیا میں جا بسا تھا۔ دل و دماغ میں ایسی سکون کی لپٹیں اتریں کہ وہ آنکھیں بند کرتا نورے کے سر پر اپنی ٹھوڑی ٹکا گیا کہ نورے کا قد اس کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا کہ وہ بس اس کے سینے تک ہی آ رہی تھی۔ پلوشا کی شادی ہو جائے تو سوچتا ہوں اس بارے میں بھی، تم فکر نہیں کرو کہ میں بھی اب تنہا رہتے رہتے تھک گیا ہوں۔ دل میں شدت سے خواہش جاگی ہے کوئی ایسا وجود ہو جس کے ہوتے میری ساری بے سکونی اور تھکاوٹ دور ہوتی چلی جائے۔ حازم خانزادہ لبوں پر نامعلوم سی مسکراہٹ لیے اسے اسی طرح اپنے حصار میں قید لیے کھڑا بولا تو اس کے الفاظ پر نورے کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ غصے سے لال سرخ پڑتی اپنا پورا زور لگاتی کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ حازم خانزادہ نے اپنا نچلا لب دباتے اس کا لال بھگوبا چہرہ دیکھا تھا، اور یہ دیکھتے حازم خانزادہ کو دلی خوشی ہوئی تھی کہ اسے تنگ کرتے نہ جانے اس کی کس حص کو مزہ آیا تھا۔ نورے نے اس کھڑوس انسان کو غصہ سے گھورا تھا جو بے شرموں کی طرح باہوں میں اسے لیے کھڑا تھا اور مستقبل کے سہانے خواب وہ کسی اور کے لیے سجا رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ مجھے آپ سے اس بے شرمی کی امید نہیں تھی۔ خود پر حازم خانزادہ کے لمس کا احساس پاتے
نورے کا وجود لرزنے سے لگا تھا۔ کیسی بے شرمی ڈیئر؟ میں یہ بے شرمی کرنے کا شرعی اور قانونی حق رکھتا ہوں۔ حازم خان زادہ کاندھے اچکاتا ایک بار پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو چھونے لگا تو وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، جس پر حازم خان زادہ تو کھل کر ہنس دیا، جبکہ نورے کو اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ امریکہ میں رہتے کچھ اور سیکھا تھا یا نہیں، لیکن بے شرمی ضرور سیکھ کر آیا تھا۔ آپ جائیں میرے کمرے سے۔ وہ اپنا ہاتھ دروازے کی سمت بڑھاتی اسے جالنے کا بولنے لگی تو حازم خان زادہ دوبارہ سے سنجیدہ ہوا تھا۔ جا رہا ہوں میں، بس یہ کہنے آیا تھا کہ اپنی چھوٹی سی جان کو زیادہ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس اپنی اسٹڈی کی طرف توجہ دو، باقی کے مسئلے مسائل میں دیکھ لوں گا۔ حازم خان زادہ نے ایک نظر کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل پر بکھری کتابوں کو دیکھتے کہا، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ خود کا خیال آ گیا۔ نورے منہ بنائے بولی تو حازم خان زادہ اس پر ایک گہری نظر ڈالتا پلٹ گیا تھا کہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ نورے کو بڑا بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بس ذمہ داری سر پر پڑنے پر انہیں نبھا رہی تھی، جبکہ نورے اس کے کچھ بولتے رویوں، انداز اور اس کی آخری خود کے اندر تک اترتی نظروں پر ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی تھی۔ نورے سر درد کرنے پر چائے بنانے کے ارادے سے کچن کی طرف آئی تھی جب نگین بیگم کی آواز سنتے اور ان کے منہ سے اپنا نام سنتے اس کے قدم کچن سے باہر رکے تھے۔ حازم، تم نہیں جانتے میں تمہیں واپس آپ سامنے دیکھتے کس قدر خوش ہوں، اور اب جس طرح تم سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اب ایک ہی خواہش رہ گئی، وہ ہے تمہاری شادی۔ تمہیں نورے نہیں پسند، اسی لیے میں نے تمہارے لیے لڑکیاں دیکھی ہیں، بہت پیاری ہیں، بس فکر ہے تو نورے کی کہ کہیں وہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر دے، مگر پھر سوچتی ہوں کہ وہ نہیں کرے گی کیونکہ وہ اور فراز شاید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ نگین بیگم خود سے ہی اندازے لگاتی بول رہی تھی تو ان کی آخری بات پر یہاں حازم خان زادہ کا چہرہ سپاٹ پڑا، وہیں نورے لب بھیجے کچن میں چلی آئی۔ تائی جان، آپ کو میرے بارے میں فکر مند ہونے اور کسی قسم کے اندازے لگانے کی ضرورت نہیں، آپ بس اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کرتے ان کی شادی کا ارمان پورا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور ہاں، فراز کو میں نے ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے اور وہ بھی مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے، اور وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو بہت جلد پھپھوس کا رشتہ لے جانے والی ہے۔ بغیر جھجکے نورے اپنی بات مکمل کرتی چائے کو بھولتی ویسے ہی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی کہ اس بار اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے کمرے میں داخل ہوتی بیڈ کے نزدیک پہنچی تھی اور بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا تو رخساروں پر بہتی آنسوؤں کی نمی ہتھیلیوں پر جمع ہونے لگی تھی۔ وہ جو یہاں تک آتے خاموش آنسو بہاتی آئی تھی، اب تنہا ہوتے وہ بلک بلک کر ہچکیوں سے رو دی تھی، جو اس بات کا اظہار تھا کہ دل کو لاکھ پتھر کرنے کے باوجود وہ اپنی زندگی میں آنے والے پہلے مرد حازم خان زادہ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، جو اس کا ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کب کس کا ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ اس رات حازم خان زادہ کے الفاظ اور اب نگین بیگم کے منہ سے اس کی کسی اور لڑکی سے شادی کا سنتے وہ ماتم منانے میں لگی تھی، جبکہ حازم خان زادہ جو دروازے کی دہلیز پر کھڑا تھا اسے جیسے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ وہ کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد پلٹ گیا تھا کہ چہرے پر بہت سی پرسوچ لکیریں تھیں۔ حازم خان زادہ کو لگا تھا کہ نورے اس کے وجود کی نفی کر رہی ہے، اسے اس سے اس رشتے میں جڑے رہنے اور الگ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اسے برا لگا تھا۔ وہ کچھ غصے میں اپنی ماں کو کچھ کہے بغیر نورے کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ یہاں اسے یوں تکلیف سے روتا دیکھ حازم خان زادہ کو دکھ ہوا تھا تو وہیں دل میں اطمینان اترا تھا کہ وہ بس اوپر اوپر سے ہی اس سے علیحدگی کے دعوے کرتی ہے۔ نورے نے بڑی مشکل سے خود کو پلوشہ کی شادی تک حویلی میں روک کر رکھا تھا کہ اس کے بعد وہ فوری اپنی پڑھائی کے لیے ہاسٹل میں شفٹ ہونے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ اصل میں یہ حازم خان زادہ کی دوسری شادی کی خبروں سے فرار کی ایک کوشش تھی۔ آج پلوشے کا ولیمہ تھا جس پر جانے کے لیے نورے ہلکا پھلکا سا تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلتی آگے بڑھی تو اسی پل حازم خان زادہ بھی اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ وہ کسی سے کال پر بات کرنے میں مگن تھا جب نورے نے اپنے قدموں کی رفتار میں تیزی لاتے اس سے آگے بڑھنا چاہا تو وہ بھی اپنی رفتار میں تیزی لے آیا، اور پھر جیسے ہی نورے دھیمے پڑی وہ بھی چیونٹی کی رفتار سے چلنے لگا۔ اسے خود کو تنگ کرتے دیکھ نورے رک کر کھڑے ہوتے اسے گھورنے لگی تھی۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ ایک سیلفی لے کر دیکھتا ہوں۔ وہ اپنا فون سامنے کرتے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا گیا تو نورے کی نظر بھی اوپر اٹھی اور ٹھیک اسی وقت حازم سیلفی لے چکا تھا۔ اس میں میری تصویر آ گئی ہے، ختم کریں اسے فوراً۔
اس بات کا اندازہ ہوتے ہی جلدی سے بولی، لیکن آگے سے حازم نفی میں سر ہلاتا فون کی اسکرین پر نظریں جما گیا تھا۔ پرفیکٹ، میں تو سچ میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ نورے جو اس کے منہ سے پرفیکٹ لفظ پر حیرت سے چونکی تھی، اس کے اگلے جملے پر منہ بنا گئی۔ میری تصویر؟ نورے نے پھر سے اس کی توجہ اپنی تصویر پر کرانی چاہی۔ میں اس تصویر میں اتنا اچھا لگ رہا ہوں تو ابھی ڈیلیٹ کرنے کا دل نہیں ہے، بعد میں کر دوں گا، ابھی جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اب عجلت ظاہر کرتا آگے بڑھ گیا تو نورے دکھی دل سے وہیں کھڑی رہ گئی کہ وہ ایک کزن ہونے کے ناطے بھی اس کی تصویر اپنے فون میں نہیں رکھ سکتا کیا؟ شادی کے بعد جیسے ہی حازم خانزادہ شہر کی طرف روانہ ہوا، اسی دن نورے بھی شہر ہاسٹل میں رہنے کے لیے اپنی ماں کو بڑی مشکل سے مناتی گھر سے نکل آئی تھی۔ کچھ دن بعد حازم خانزادہ کا گھر چکر لگا تو نورے کو کہیں نہ پا کر وہ حیرت کا شکار ہوا، اور اس کے سوال پر شرمندہ سی ہوتے نورے کی ماں نے جب بتایا کہ نورے گھر سے ہاسٹل میں جا چکی ہے تو وہ سخت غصے میں آ گیا تھا۔ وہ ایسے کیسے پوچھے بغیر اپنی مرضی کر سکتی ہے؟ حازم خانزادہ پہلو بدلتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ جب اسی وقت ملازم نے کچھ مہمانوں کی آمد کا بتایا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر گیا۔ آنے والے مہمان پلوشا کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھے، جن کا یہاں آنے کا مقصد نورے کا اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگنا تھا کہ انہیں اور ان کے بیٹے کو نورے بہت پسند آئی تھی اور وہ نورے کے نکاح سے لالم تھے۔ اس کے باوجود حازم خانزادہ کی خاموشی ٹوٹنے کے ساتھ غصے سے ضبط بھی ٹوٹا تھا۔ یہاں ان کے اس رشتہ لانے پر نگین کے چہرے پر خوشی آئی، وہیں نورے کی ماں پریشان ہو کر رہ گئی۔ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے حازم خانزادہ سرد لہجے میں بولتا ان کو جواب دے گیا تھا۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ نورے کا نکاح ہو چکا ہے، وہ میرے نکاح میں ہے۔ 5 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا تو بہت سے لوگ اس سے لاعلم ہیں، تو بہت جلد نورے کے 18 سال کے ہوتے ہی ہم شادی کرنے والے ہیں، یقیناً سب کو پتہ چل جائے گا۔ حازم خانزادہ دوہرے غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ اس وقت سامنے موجود مہمانوں اور لگے ہاتھوں اپنی ماں کو بھی جواب دے چکا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں نورے کو قبول کر چکا ہے، مگر اب بس نورے رہ گئی تھی جس کو آج ہی واپس لانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ مہمان شرمندہ سے ہوتے جلدی واپس چلے گئے۔ نورے کی ماں خوشی سے حازم کی طرف دیکھ رہی تھی تو نگین بیگم کا چہرہ حیرانی لیے ہوئے تھا۔ جی ماں جی، میں نے دل سے نورے کو اپنی بیوی تسلیم کرتے اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ وہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھتے اپنی مرضی بتاتے، ان کی رضا جاننے کا بھی خواہش مند ہوا۔ میں خوش ہوں میرے بچے، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے، وہ خوش دلی سے مسکراتے بولی تو حازم خانزادہ بھی کھل کر مسکرا دیے۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا، اچھا اب میں نکل رہا ہوں آپ کی بہو کو واپس لانے کے لیے، وہ مجھ سے ناراض ہے تو آپ دونوں میری مائیں میرے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ آسانی سے راضی ہو جائے۔ وہ شرارت سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ماؤں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی کہ اب حازم خانزادہ اور نورے کے دم سے ہی تو ان کے گھر میں رونق ہونی تھی۔ حازم خانزادہ سر شام ہی ہاسٹل پہنچ چکا تھا اور یہاں آ کر اس نے نورے کو اپنی بیوی کی حیثیت سے باہر بلوایا تھا۔ حازم خانزادہ کی روبدار پرسنالٹی دیکھتے کوئی سوال جواب کیے بغیر نورے کو باہر بلا لیا تھا، اور وہ جو آج پہلے ہی دن اکیلے پن سے گھبرا گئی تھی کہ حازم کا نام سنتے وہ حیران پریشان سے بغیر کوئی بحث کیے چلی آئی تھی۔ جب اسے دیکھتے ہی حازم نے اس کا ہاتھ پکڑتے باہر کا رخ کیا تو وہ بوکھلائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ سختی بھرے لہجے میں بولی۔ واپس گھر، وہاں جا کر تمہارا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں جو بہت زیادہ ہی اپنی مرضی کرنے لگا ہے۔ کسی سے کوئی صلاح مشورہ کرنا تمہاری شان کے خلاف ہے کیا؟ جواباً وہ بھی سختی سے بولتا بغیر رکے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ میرا سامان، نورے نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا، پھر آ کر لے جائیں گے۔ حازم خانزادہ نے اپنی گاڑی قریب آ کر نورے کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے جواب دیا۔ تب سوائے صبر کے نورے کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کس کے کہنے پر لینے آئے ہیں؟ نورے سنجیدہ سا چہرہ لیے باہر دیکھتی سوال کر گئی۔ اپنے دل کے کہنے پر؟ فٹ سے جواب ملنے پر نورے نے آنکھیں پھاڑے اس کے الفاظ اپنے دماغ میں پھر سے دہرائے۔ نورے نے اس کے جواب کو سیریس نہیں لیا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ اپنا سوال بدل گئی۔ تمہارے دوسرے گھر، اگر تمہیں پڑھنا ہے تو وہاں رہ کر پڑھو۔ حازم نے ایک نظر نورے کے الجھے چہرے پر ڈالی۔ وہ یقیناً اپنے شہر والے گھر کی بات کر رہا تھا۔ طرز کھا رہے ہیں مجھ پر یا پھر ہمدردی؟ وہ فل کانفیڈنس سے اس کی طرف رخ کرتے پوچھنے لگی۔ نہ ہی طرز اور نہ ہی ہمدردی ہے، یہ بلکہ محبت کی شروعات ہے۔ وہ بھی ایک جگہ گاڑی روکتے مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے لیے یہ سب اتنا آسان ہے؟ کسی کو چھوڑ کر جانا پھر اپنا لینا؟
وہ استجاب بھرے لہجے میں سوال کر گئی کہ دل میں حازم کو کسی بھی بات کو لے کر شرمندہ نہ دیکھ وہ دکھی ہوئی تھی۔ بہت مشکل ہے، اسی لیے تو تم سے معافی مانگتے تمہیں خود سے اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ ہچکچاہٹ کے بغیر معافی مانگ گیا تو نورے کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب کیا بولے۔ تب حالات ایسے تھے کہ غصے میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نورے، جب تم پیدا ہوئی تھی تب سے ہی دادا کی توجہ اپنی طرف کھینچ گئی تھی، اور ان کی یہ بٹی توجہ مجھے شروعات سے جلن کا شکار کر گئی تھی، اور پھر ہر بار مجھے لگنے لگا کہ دادا جان تمہیں مجھ پر فوقیت دینے لگے ہیں، اور پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اپنے سامنے رکھنے کے لیے وہ جس طرح مجھے نکاح کے لیے کہنے لگے تو دل میں بے اختیار ان کے لیے شکوہ پیدا ہوا کہ وہ اب بھی تمہارے لیے ہی سوچ رہے تھے۔ وہ اپنے دل کی حالت بیان کر رہا تھا۔ تو پھر اس سب کے باوجود کیسے قبول کر رہے ہیں مجھے، یا پھر دادا جان کی خواہش پر دل کو جھکا رہے ہیں؟ وہ دھڑکتے دل سے بولی تھی۔ ہاں، دل کو جھکا تو رہا ہوں، مگر صرف تمہاری محبت میں۔ اپنے غصے اور جلن میں تم میرے دل و دماغ پر ایسی چھائی ہو کہ اب وہی دل و دماغ تمہارے عادی بنتے چلے گئے ہیں، اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ اور الفاظ اس کے سچے ہونے کا یقین دلا رہے تھے۔ نورے بھی زیادہ اکڑ نہیں دکھا سکی کہ جب وہی دل کا مکین تھا تو اوپر اوپر سے کیا غصہ کرتی کہ اس کے بغیر گزارا بھی تو نہیں تھا۔ بس ایسی ہے آپ کی محبت کہ روکھا پھیکا سا اظہار کر کے کام نمٹا لیا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتے وہ اب کی بار مصنوعی خفگی سے بولی تو وہ آگے سے ہنس دیا تھا۔ نہیں ملکہ عالیہ، آپ کے لیے آپ کے شایان شان تیاری کی گئی ہے، وہیں جا رہے ہیں ہم۔ مسکراتے لہجے کے ساتھ وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر گیا تھا۔ حازم خانزادہ نوری کو لیے ساحل سمندر پر آیا۔ یہاں مختلف پردے لگاتے، لائٹنگ کرتے تھوڑی سی جگہ کو بہت خوبصورت سا بنا دیا گیا تھا۔ نوری اس ناچیز کی تمام غلطیاں معاف کرتے ہوئے، کیا تم میری بننا پسند کرو گی؟ وہ زمین پر اپنے گھٹنا ٹکائے اس کا ہاتھ پکڑے اسے پرپوز کر رہا تھا۔ نورے ان لمحوں کی خوبصورتی میں قید ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے سر ہلا گئی تو حازم نے مسکراتے اس کی انگلی میں رنگ پہنائی تھی۔ بہت پیاری ہے۔ اپنی انگلی میں چمکتی ڈائمنڈ رنگ دیکھتے وہ چہکتے ہوئے بولی تو حازم اٹھ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہوتے اس کو جھٹکا دیتے خود سے لگاتے اس کی بولتی بند کر گیا، مگر تم سے کم، کہ مجھے تم سب سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہو۔ اسے اپنے حصار میں لیے آسودگی سے بولتے آنکھیں بند کر گیا۔ شکریہ حازم، مجھے یہ خوشی دینے کے لیے۔ دادا جان ہمیں ساتھ دیکھتے تو بہت خوش ہوں گے۔ وہ مطمئن لہجے میں بولتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔